غزہ میں ظالم اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر کیے جا رہے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کا یہ سلسلہ ریاست کے مختلف شہروں میں بھی جاری ہے۔ آج اسی سلسلے میں ناندیڑ ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے نیشنل کانفرنس فار مائنورٹی کی جانب سے احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا گیا۔ دھرنے میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے علاوہ کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ مظلوم فلسطینیوں پر ہو رہے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف مظاہرین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں جم کر نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرے کا انعقاد کرنے والے ذمہ داران نے کہا کہ فلسطین میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر امن پسند بے چین ہے اور اس کے لیے ذمہ دار اسرائیل کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے تاکہ اسرائیل کو اس کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ احتجاجی مظاہرے میں نیشنل کانفرنس فار مائنورٹی کے ذمہ داران میں شامل مرزا نواب بیگ، شیخ نور الدین اور ونچت بہوجن اگاڑی کے ریاستی ترجمان فاروق احمد اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ فلسطینیوں پہ معصوم فلسطینیوں پہ معصوم فلسطینیوں پہ معصوم فلسطینیوں پہ اسرائیل 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 دہشت گرد کو بند کرو، اسرائیل دہشت گرد بند کرو، فری 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 فلسطین، اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل دہشت گرد، اسرائیل دہشت گرد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ نیشنل مائنورٹی کانفرنس کی جانب سے آج مظلوم فلسطینیوں کو انصاف دلانے کے لیے جو فلسطینیوں پر جو ظلم و زیادتی اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے، آج ایک احتجاج ناندیڑ کلکٹر آفس پر رکھا گیا تھا اور ناندیڑ کے تمام ہی عوام سے گزارش کی گئی تھی کہ اس احتجاج میں شریک ہو کر اپنا احتجاج درج کرے۔ میں تمام یہاں پر اس احتجاج میں آئے ہوئے تمام ہی مسلمانان اور میرے ہم وطنی بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان جیالوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام آرگنائزیشن جنہوں نے ہمیں یہاں پر اپنا سپورٹ کیا ہے، میں ان کا بھی دل سے کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کلکٹر آفس پر آ کر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اپنی صداؤں کو بلند کیا ہے۔ ایسے جیالے، ایسے نونہال قوم میں پیدا ہونا چاہیے ورنہ قوم بزدل ہو جائے گی۔ آج پورے ملک کے اندر فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو کھلی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، جو جنگوں کا النگھن کر رہا ہے، تمام دیش اسے کہنے کے بعد بھی وہ ان دیشوں کی بات کو نہیں سن رہا ہے۔ اس کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی بند ہونا چاہیے۔ ہمارا ہندوستان بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آج ہم ہماری آواز کو فلسطین تک یو این او تک پہنچانے کے لیے آج تمام یہاں اس کلکٹر آفس پر دھرنا دیے ہیں۔ میں سب کا، میڈیا کا، تمام آرگنائزر کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں آج جمعہ کے دن کلکٹر آفس کے سامنے ہم لوگوں نے نیشنل مائنورٹیز آف کونسل کی ٹیم نے ایک پروٹیسٹ رکھا تھا ان فلسطینیوں کے سپورٹ کے لیے جو آج ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ آپ سب جانتے ہیں فلسطین کی پاک سرزمین ہمارے انبیاء اکرام کا مرکز رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک سرزمین پر تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی تھی۔ 1935 میں جب جرمنی کے ہٹلر نے ان یہودیوں کو در بدر بھٹکایا تھا مار کر، اس وقت ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں نے ان یہودیوں کو، ان بدکاروں کو رہنے کے لیے اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے ملک میں ایک حصہ دیا رہنے کے لیے۔ اور 1947 میں ان لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ خود کا ایک ملک بنائیں گے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ان لوگ آج انہی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں انہیں پناہ دی تھی۔ تو یہ صرف اور صرف انسانیت کی توہین ہے، یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کی جان لی جا رہی ہے جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان فلسطین بھائیوں کو سلام ہے جو اس جذبے کے ساتھ ڈٹ کر ابھی بھی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت فلسطینی بالکل تنہا ہے۔ ان لوگ اپنی حق کی لڑائی خود لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی کنٹری، کوئی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔
उस वक्त हम पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि नांदेड़ के मुसलमान उन फ़लस्तीनियों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की पावर से उन इजराइलियों की हकीकत को इस दुनिया को बताओ और सामने लेकर आओ कि वो क्या थे और किस तरह से उन्होंने अपने जुल्म और सितम की वजह से आज ये मुकाम हासिल किया है। और हमें फुली तौर पर इसका बाइकआउट करना चाहिए, इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए और हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ हैं। न घबराओ फ़लस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फ़लस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी कुरान ज़िंदा है, अभी इस्लाम बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जज़ाकल्लाह खैर। ऐ फ़लस्तीन, तेरी खाक के ज़र्रों को सलाम, तेरे बच्चों, तेरे बूढ़ों को, जवानों को सलाम, इनकी रग रग में मचलते हुए जज्बों को सलाम। तू मुक़द्दस है, मेरा क़िबला अव्वल है तू, तेरी दीवारों को, महराबों को, ताक़ों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की हक़ में अपनी सदाओं को बुलंद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इसराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है, कब तक वहाँ के लोग जुल्म सहेंगे, कब तक जंग सहेंगे? वहाँ पर अपने खुद के ही ज़मीन पर ग़ुलाम बनकर रहना पड़ रहा है, ओपन जेल की तरह कब तक रहेंगे? वहाँ के बच्चों पर, बूढ़ों पर और मासूम बच्चों पर जो जुल्म किया जा रहा है, आए दिन उन पर जो जुल्म और ज़्यादती बर्बरियत का जो तूफ़ान है, तो उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने एक एहतजाज दर्ज किया है ताकि हिंदुस्तान के सरकार को भी ये पता चले कि नांदेड़ के जो मुस्लिम ख़वातीन हैं और नांदेड़ के जो नौजवान हैं, यहाँ पर जो एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हम जो फ़लस्तीन के जो हक़ में जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ जब सब जमा हुए हैं। और मेरी हिंदुस्तान के सरकार से ये अपील है कि जितना हो सके वहाँ के मुसलमानों के लिए अपनी मदद दर्ज करे। और आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद करे। आमीन।